سجدہ تسلی سے کرو اور اس طرح کرو کہ ایک کی جگہ دو کر لو، ایک کی جگہ دو سجدے اس لیے تجویز ہوئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم ہوا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتے سر میں سجود ہو گئے، الا ابلیس، مگر شیطان نے نہیں کیا، کھڑا رہا، ایسے ہی کھڑا رہا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ فرشتوں نے سر اٹھا کے دیکھا، یہ کمبخت بغیر سجدے کے، تو فرشتے ڈر کے مارے پھر سجدے میں گر گئے، کہیں ہم اس کی طرح نہ ہو جائے کہ خدا کا حکم آ چکا ہے سجدہ کرنے کا اور ہم سجدے سے رہ جائیں۔ اس لیے نماز میں رکعت میں رکوع ایک ہے، قیام ایک ہے، قومہ ایک ہے، لیکن سجدے دو دو ہے، دو سجدے تجویز ہوئے ہیں ایک رکعت کے اندر۔ اب فقہا کہتے ہیں لا علی التعین فرض ہے، یعنی دونوں برابر فرض۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا اعادہ نماز میں صحیح ہے۔ مثلا کسی کو خیال آیا کہ میں نے دو کی جگہ ایک سجدہ کیا ہے، تو اخیر قاعدے میں عبد و رسول تک پڑھ کر ایک سجدہ کر لیں، یہ سلبیہ ہو گیا، پھر دوبارہ عبد و رسول تک پڑھ کر سجدہ سہو کر لیں، پھر دوبارہ پورا قاعدہ کر کے نماز مکمل کر لیں۔ فتاوی عالمگیری جلد اول فصل فی السجدات۔ اور نماز کے علاوہ سجدہ جو عوام کرتے دعا مانگتے فقہا کہتے ہیں یہ غلط سجدہ ہے، ناجائز ہے، اس طرح بے سروپا سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ بہت مکلف عبادت ہے، اس کے لیے ہاتھ باندھنے ہیں، قیام کرنا ہے، جب جا کے سجدے میں۔ الگ تحقیق امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدۃ الشکر مکروہۃ، صرف سجدہ کرنا نامناسب بات۔ جب مکہ فتح ہوا تو پیغمبر نے ام ہانی کے گھر میں 8 رکعت پڑھ لی، 8 رکعت۔ یہ کھلاڑی ولاڑی کہیں سے جیت جاتے ہیں نا تو پھر ایک دم گر پڑے سجدے میں، پتہ نہیں وضو بھی ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ کرخی نے نقل کیا ہے بحر میں، ابو الحسن کرخی سے منقول ہے کہ لو سجد غیر متطہر کفر، بغیر وضو کے سجدہ کرنے سے کافر ہو جائے گا۔ صرف سجدہ کرنا کمال نہیں ہے، ادب کا سجدہ کرنا کمال۔ سجدے کے لیے جسم، کپڑا، جگہ سب پاک ہونا شرط ہے۔ عوام کو عذاب سے بچانے کے لیے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ بجائے ایک سجدے کے 2 رکعت پڑھ لیں کم از کم، تاکہ کامل شکر ادا ہو جائے۔